بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، شب برات میں وہ 8 لوگ کون سے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، یعنی کن کن لوگوں کو اللہ اس رات بھی معاف نہیں کرتا، اور وہ 8 لوگ کون کون سے ہیں؟ اور خدا نہ خواستہ کہیں ان 8 لوگوں میں میرے بھائیوں آپ کا نام بھی تو نہیں آ رہا، اس لیے اس ویڈیو کو آج لازمی دیکھ لینا تاکہ شب برات آنے سے پہلے آپ لوگ ان 8 قسم کی لوگوں کی لسٹ سے نکل جائیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے لیے بخشش کروا لیں۔ اور اسی کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے شب برات میں دعا کس طرح کریں کہ دعا قبول ہو جائے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ شب برات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عمل کرتے تھے اور شب برات کیوں مناتے ہیں۔ تو ایک ہی ویڈیو میں بہت ساری معلومات ہوگی، آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، بس اس ویڈیو کو آپ نے پورا ضرور دیکھنا ہے۔ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ مہینہ رمضان کے قریب ہے۔ اسی لیے جب بھی یہ مہینہ آتا تو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر نفلی روزے شعبان کے مہینے میں ہی رکھتے تھے، اور اس کی وجہ آپ فرماتے تھے کہ اس مہینے میں ملک الموت یعنی موت کے فرشتے کو ان لوگوں کے نام لکھ کر دیے جاتے ہیں جن کی روح قبض کی جائے گی جو اس سال مر جائیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا فیصلہ روزے کی حالت میں کیا جائے۔ دوستو، شعبان کے مہینے میں ایک بابرکت اور فضیلت والی رات آتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، جو کہ شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، اور اس رات میں نفلی عبادت کی بہت فضیلت ہے۔ شب اردو میں کہتے ہیں رات کو، اور بارات کا مطلب ہے بری ہونا، آزاد ہونا، یعنی گناہوں سے بری ہو جانا، چھوٹ جانا۔ اور عربی مہینے شعبان کی 15ویں تاریخ کو یہ رات ہوتی ہے جسے شب برات کہتے ہیں، اور اس رات کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی بندہ ثواب کی امید کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد گناہوں کو معاف کر دے گا۔ 4 راتیں ہیں جو فضیلت والی ہیں۔ ایک ہے لیلۃ القدر جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، دوسری ہے عید الفطر کی رات، اور تیسری ہے عید الاضحیٰ یعنی عید قربانی کی رات، اور چوتھی ہے شعبان یعنی 15ویں شعبان کی رات یعنی شب برات۔ اس رات کی خاصیت یہ ہے کہ جیسے پورے سال کا بجٹ ہماری سرکار پیش کرتی ہے کہ ہمارے پورے سال کیا ہوگا، اسی طرح اس رات میں آنے والے سال کے تمام قدرتی کاموں کی لکھت پڑھت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دے دیتے ہیں۔ جیسے لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو، اس رات میں کیا کوئی خاص عبادت کرنی ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں جو سنت سے ثابت ہو، لیکن ہاں نفلی عبادت کوئی بھی کر سکتا ہے، جیسے نفل نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، دعا کرنا، یعنی یہ رات بخشش کی رات ہے۔ اسی لیے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگنا، اور اس رات میں عبادت مسجد میں کرنی چاہیے یا گھر میں؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب یہ کہ فرض نمازوں کے علاوہ نفل سنتوں اور ذکر سے اپنے گھر کو منور اور روشن کرو، اور اس رات میں عبادت نفلی ہے، اس لیے گھر میں کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نفلی عبادت کے لیے لوگوں کا اکٹھا کرنا ٹھیک نہیں ہے، اپنے طور پر جتنا ہو سکے کرنا چاہیے۔ شب برات میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15ویں شعبان کو گھر تشریف لائے، اور ابھی پورے کپڑے بدلے بھی نہیں تھے کہ پھر پہن لیے اور گھر سے نکل پڑے، تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ تلاش کرتے کرتے میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ مسلمانوں کے قبرستان میں ہیں،
اور مومنوں کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ تو شب برات میں دعا کیسے کرنی چاہیے؟ اگر کوئی عربی دعا یاد نہ ہو تو ہم اس طرح دعا مانگ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، میں دعا پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ بس آمین آمین کہتے جائیے یا کامنٹ میں آمین ضرور لکھ دیں، کیا پتہ کس کی لکھی آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اے میرے اللہ، تو ہی سب پہ احسان کرنے والا ہے، کوئی تجھ پہ احسان نہیں کر سکتا۔ اے امت پہ مہربانی کرنے والے، اے بندوں کو عطا کرنے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو گرتوں کو تھامنے والا ہے، بے پناہوں کو پناہ دینے والا ہے، پریشان حالوں کا اور مصیبت کے ماروں کا تو ہی سہارا ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کس سے مانگے؟ تو ہی داتا ہے، میری بدبختی کو دور کر دے اور ہمارے حلال رزق سے مجھے محروم نہ کر، بے شک تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، میری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جتنے میرے بہن بھائی اس وقت اس دعا میں شامل ہیں، میرے مولا ان تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما کے ان کو ہر قسم کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے۔ میرے مولا، میرے وہ بھائی، میری وہ بہنیں جو کہ قرضوں کی دلدل میں کئی سالوں سے پھنسے ہوئے ہیں، جن کا قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، تو میرے مولا ان سب کا قرض اترنے کا اسباب بنا دے، ان سب کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما دے۔ یقیناً میرے مولا تو ہی سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ اے اللہ، نیک اولاد عطا فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، تمام گناہوں کو معاف فرما دے، وہ جو چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جان بوجھ کر کیے ہوں یا انجانے میں کیے ہوں، اجالے میں کیے ہوں یا اندھیرے میں۔ اور اے اللہ، آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے اور ان گناہوں کی نحوست کو مٹا دے۔ اے اللہ، ایمان پہ خاتمہ فرما دے، ہمارے ماں باپ، استاد اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے اور ان کی نیک دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں وہ سب عطا فرما دے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے مانگا، اور جن چیزوں سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی، اے اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں پناہ دے دے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اس رات میں ان 8 لوگوں کو بالکل بخشا نہیں جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان 8 لوگوں کو اس مبارک رات میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو وہ 8 لوگ کون سے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، مشرک، اللہ کے علاوہ کسی اور سے فائدے اور نقصان کی امید رکھنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنا اور اس کی عبادت کرنا۔ ایسا شخص اس رات میں بھی بخشا نہیں جاتا جب تک وہ توبہ نہ کر لے، اور اسی کو مشرک کہتے ہیں۔ نمبر 2، دل میں کینہ رکھنے والا۔ کینہ کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب آدمی کسی آدمی پہ غصہ کرتا ہے اور سامنے والا اتنا طاقتور ہے کہ اس پر غصہ نکالنا اور بدلہ لینے کی قدرت نہ ہو، تو اس کے ضبط کرنے سے اس کے دل میں ایک قسم کا بوجھ ہو جاتا ہے، اسی کو کینہ کہتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو معاف کر کے اس کے ساتھ میل جول اور تعلقات شروع کر دیے جائے، تو جو دل میں کینہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ نمبر 3، رشتوں کو توڑنے والا۔ دوستو، رشتہ داروں کے جو حقوق ہم پہ واجب ہے ان کو ادا نہ کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، تعلقات ختم کر دینا، یہ رشتوں کو توڑنے میں آتا ہے۔ ایسا شخص اس رات میں بخشا نہیں جائے گا۔ نمبر 4، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ پجامہ شلوار ٹخنوں سے نیچے پہننے کے بارے میں حدیث کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنا پجامہ یا شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکائے۔ اس عمل کی وجہ سے بندہ اپنی بخشش نہیں کروا پاتا۔ نمبر 5، والدین کا نافرمان۔ اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہنے والا شخص وہ بھی ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، جو اپنے ماں باپ کو جھڑکیاں دیتا ہے، جو اپنے ماں باپ پہ چلاتا ہے، غصہ ہوتا ہے، تو اس نافرمان کی کبھی بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات میں کبھی نہیں کرتا۔ نمبر 6، شرابی۔ دوستو، شراب اور نشہ اسلام میں حرام ہے اور شراب اور نشے کا عادی شخص معاف نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 7، ناحق قتل کرنے والا۔ بغیر وجہ کی کسی کا قتل کرنے والا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اور نمبر 8،
زنا کرنے والا، نہ محرم کو دیکھنا، اس کو چھونا، بلا ضرورت بات کرنا اور ناجائز تعلقات رکھنا زنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے ہمیں بچائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اگر کوئی شخص ان 8 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ بھی کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ ٹھان لے کہ آج کے بعد کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، اور آج سے صرف اللہ کی عبادت کروں گا اور گناہ سے جتنا ہو سکے اتنا بچوں گا، تو اللہ ایسے شخص کو بھی معاف کر دے گا۔ تو پیارے دوستو، آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔